صاحب اور دیگر خطاب فرمائیں گے۔ ملتمس خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ذکر محمد اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مل کر باوجہ بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات ایک اہل سنت بھائی مجلس میں آپ سے التماس دعا کے لیے بڑا عجیب اور اچھا جملہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہوں سے رہائی کی دعا کریں اور بے گناہوں کی رہائی کی دعا کریں۔ کاروبار میں برکت، اچھے رشتوں کے لیے بچوں کی فرمانبرداری، والدہ کی صحت، سید وسیم زیدی کی والدہ کی صحت، اسی طرح جناب منصور خان صاحب کی والد کی صحت، اور آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے مقدس صلوات التماس ہے سورہ فاتحہ کے لیے جناب ملک منظور حسین کے تمام مرحومین، جناب علی شیر نقوی صاحب اور جناب وسیم زیدی صاحب کی والدہ کی
صحت، سلامتی، رزق، عزت میں اضافے کے لیے صلوات۔ جناب ملک منظور حسین کے مرحومین اور زوجہ اور سید محبوب علی نقوی زوجہ اور سید ممتاز علی بخاری زوجہ اور سید فیاض علی بخاری، سید آفتاب علی نقوی اور امہ مغفورہ سید نرگس نقوی، آپ سب کے مرحومین کے مغفرت کے لیے فاتحہ۔ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، حیات انسانی کا دستور سورہ، بشری زندگی کے لیے راہ عمل سورہ، مختصر ترین سورہ ہے مگر قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر اس سورے کی تفصیل دیکھنی ہو تو پورا قرآن پڑھیں گے، اور پورے قرآن کا اختصار دیکھنا ہو تو سورہ والعصر پڑھیں گے۔ محبوب ترین سورہ ہے، پسندیدہ سورہ ہے، اور اس سورے کے ایک ایک نقطے پر میری زندگی کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ جن کے نزدیک وقت کی اہمیت نہ ہو، وقت پھر انہیں اہمیت نہیں دیتا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ آج وہی زندہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کو زندہ رکھا، جنہوں نے وقت کا احترام کیا۔ تو تمام تر امور کا تعلق وقت سے ہے، اور جتنا وقت کی قدر ہوگی اتنا ہی میری زندگی میں بہتری آئے گی۔ میں خود طے کروں کہ میرے نزدیک وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ لکڑ پتھر تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، اینٹیں بجری تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، دال چاول گندم تولنے کا ترازو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مبی قیمت کسی جنس کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا ترازو بھی نازک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہیرا اور سونا کلو اور 2 کلو کے باٹ سے نہیں تولا جاتا۔ ہیرے اور سونے کو تولنے کے لیے بہت ہی ظریف سا ترازو ہوتا ہے، جس میں گرام اور تولہ اور ماشے کا وزن رکھا ہوتا ہے۔ گراموں سے تولا جاتا ہے سونے کو اور ہیروں کو۔ تو میں خود طے کروں کہ میری زندگی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ 47 سال کا ہو گیا ہوں۔ کون سی سالگرہ ہے؟ 47ویں سالگرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کو جس پیمانے پہ تولا ہے وہ سال ہے، جبکہ سال میں تو 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ان دنوں میں ہفتے ہیں، اور پھر ہفتوں میں 12 اور 24 گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں میں 60 منٹ ہیں، اور ہر منٹ میں 60 ثانیے ہیں، آنات ہیں، لمحات ہیں۔ تو اگر میرے نزدیک ہاں کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو مجھے حسین کا مرید بنا دیتا ہے، اور اگر میری زندگی میں نہ کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو میرے نزدیک یزید کو لعنتی بنا دیتا ہے، تو جب ایک لمحے میں ہاں کہہ کر حسینی بن جاتا ہوں
اور نہ کہہ کے یزید سے تعلق توڑ لیتا ہوں تو قیمت تو ایک لمحے کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیٹا جگہ دے دو، صلوات پڑھ لیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بھائی۔ یہ شیخ صاحب میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے ہیں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ اب ایک سوال کا پرچہ بھی آیا ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں ابا قبا پہن کے اس لیے پھرتا ہوں کہ کوئی غیر شیعہ، کوئی شیعوں پر شبہ ڈالنے والا، کوئی شیعوں کا علمی مخالف سوال کر لے۔ تو ایک پرچہ آیا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے تو سوال کے جواب دیں۔ تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ممبر پہ ہی دوں گا جواب۔ اب ممبر پہ تو میرا مضمون ہے نا، میں کچھ ایک چیز سوچ کر آیا ہوں کہ یہ بیان کرنا ہے۔ اب بھرتی کی مجلس تو پڑھتے نہیں ہیں، کشکول تو پڑھتے نہیں ہے کہ جو دماغ میں آیا پڑھ دیا۔ تو میں جس بھائی نے سوال دیا ہے ان کا نمبر لکھا ہے، وہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے فون پر بات کروں، جواب ضرور دوں گا، مگر یہ نہیں کہا تھا میں نے کیا ممبر پہ جواب دوں گا۔ تو ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو انسان کی قدر و قیمت اس کی زندگی سے ہے، اور اس کی زندگی میں ایک ایک لمحے کی قیمت ہے۔ تو یہ ایک لمحے میں فیصلہ ہے نا، ایک لمحے کا فیصلہ وہ ہمیں زیر و زبر کر دیتا ہے، مجرم اور محرم کر دیتا ہے، کبھی متشابہ کر دیتا ہے اور کبھی محکم کر دیتا ہے۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتا ہے، یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ کر دیتا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ یہ فیصلے لمحوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لمحوں کا حساب کرنا ہوگا۔ جب قیامت میں اللہ لمحات کا حساب لے گا تو میں دنیا میں سالوں کا حساب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں حساب دے رہا ہوں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، جبکہ مجھے حساب اللہ کے ہاں لمحوں کا دینا ہے۔ تو یہی تو اللہ قرآن میں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جتنا وقت کی قدر ہوتی چلی جائے گی عزیزان گرامی، ماحول اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے وقت بنائے، جنہوں نے وقتوں کو طے کیا ہے، جن کی وجہ سے ہی وقت کا مفہوم ہے، جن کے دم سے ہی وقت کی قدر ہے۔ اللہ ان کے لمحات زندگی کو یاد کرتا ہے تو والعصر کہہ کر قسم کھاتا ہے۔ یہ والعصر کہہ کے جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ حسین کے عصر عاشور کی قسم ہے، اور یہ جو اللہ نے والعصر کہہ کے قسم کھائی ہے، یہ سرکار کے 63 برس کی زندگی کی قسم ہے، اس لیے کہ میں نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہوں۔ ہم تو نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت ہے، اور حدیث پوری سنائی جائے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین وکان علی ولیا، و آدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنا بھی نہیں تھا۔ یہ جو میرے مولا نے فرمایا میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں،
انی عالم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے رستوں سے زیادہ زمین کے رستے جانتا ہوں۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ زمین پر علی 63 سال رہے، ایک علت بتا رہا ہوں، زمین پر علی 63 سال رہے اور آسمانوں میں علی اس وقت سے تھے جب آدم بھی نہیں تھے۔ تو جو جہاں زیادہ رہے گا وہاں کے رستے زیادہ جانے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ والعصر، قسم ہے وقت کی، وعصر عصر عاشور ہو یا عصر مصطفی ہو۔ تو 23 برس کی نبوی زندگی، اس ظاہری نبوی زندگی، 63 برس کی نبوی زندگی، جی جملہ بہتر کر رہا ہوں، نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے۔ جو آپ سے یہ کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اس سے کہیے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی مکرم تو ہمارے اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار دو جہاں کی ظاہری اعلان میں نبوت اور ہے اور وجود نبوی اور ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ اپنے امام کو غائب مانتے ہو، حاضر امام مانو، میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، مگر تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے۔ ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے۔ خود آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا حاضر ہے یا نہیں؟ مگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ بس جب پہچانے نہ پہچانے تو یہ ظہور نہیں ہو رہا، مگر حضور تو ہے۔ میرے مولا نبی مکے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ بس جب پہچاننے لگ گئے لوگ تو وہی ظہور ہو گیا۔ امام مہدی کسی غار میں نہیں بیٹھے، ہمارے امام ہر جگہ موجود ہیں۔ اس مجلس میں بھی ان کو آنے کی دعوت دیجیے بلند صلوات کے ذریعے۔ ہمارے امام اس مجلس میں بھی ہیں۔ بعض اوقات مجلسوں کی روحانیت بتاتی ہے کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہستیاں ہیں۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ سرکار مدینے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر جب ہوئے کہ جب علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ رسالت جب مولا علی نے پڑھ کر سنا دیا تو وہ ظاہر بھی ہو گئے۔ کہا نا یا رسول اللہ، آپ کی مدد میں کروں گا اے اللہ کے رسول۔ ابھی تو انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا تو علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ۔ یہ قصہ کچھ اور ہے، بحث اتنی ہے کہ وہ عصر مصطفی ہو یا عصر عاشورہ، دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جی عزیزان گرامی، ہمیں عصر مصطفیٰ میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے، اور ان مجلسوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے۔
ہمیں تو نبی چاہیے، ہمیں تو حضور چاہیے، ہمیں تو سرکار کی سیرت چاہیے. اور یہ بات بہت روشن ہے کہ نبی کی سیرت ملے گی علی سے. تمام صحابہ کرام کا احترام رہے مگر علی علی ہے. علی کے کا مقام اور عظمت علی ہے. دیکھیے بہت ہی سادہ اور سیدھی زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. خدا نہ خواستہ جعفریہ کالونی کے چاراہے کے اوپر دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے اور ایک دھماکے کی آواز محسوس کی جائے اور پھر علاقے کے اندر خبر پھیلنے لگے کہ دو گاڑیاں ٹکرائی ہیں، اتنے لوگ خدا نہ خواستہ مر گئے، اتنے زخمی ہیں. مثال ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اور پھر لوگ جائے حادثہ پر دیکھنے کے لیے روانہ ہو، کوئی اس گلی سے، کوئی اس کوچے سے اور کوئی اس گھر سے نکلے. اور پھر کچھ پہنچے 2 گھنٹے کے بعد تو نہ انہیں کوئی جنازہ نظر آئے نہ کوئی زخمی، مگر دو گاڑیاں ٹکری ہوئی اور ٹکرائی ہوئی اور لڑی ہوئی آپس میں کھڑی نظر آئے. پھر 4 گھنٹے بعد کوئی اور پہنچے تو وہ 2 گاڑیاں بھی نہ ہوں مگر کچھ آثار ہوں کہ یہاں کچھ ہوا ہے. اور کوئی 10 گھنٹے بعد پہنچے تو وہ بھی صفائی کرتی جائے بے نظیر کے جنازے کی طرح، بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے مارا ہے. تو یہ وہ کچھ اور بتائے گا کہ کیا ہوا تھا. اب حادثہ ایک ہے اور روایتیں مختلف ہیں. جنہوں نے گاڑیوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، جنازوں کو اور زخمیوں کو دیکھا، ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 2 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. جو 6 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہے. واقعہ ایک ہے، بیان مختلف ہے. کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی اعلان نبوت سے پہلے کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا. کسی نے بتایا بھی نہیں. یہ تو میرا دعویٰ تھا نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. مولا علی سے ہم پوچھیں گے، یہ دعویٰ ہے. تو کیا مولا علی نے کچھ بتایا؟ ہاں، مولا علی نے جو نبی بتائے وہ کسی نے نہیں بتایا. لہذا جب مولا سے پوچھا گیا صرف لنا نبینا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین ہمیں بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے، اور ایسے بتائیں کہ اننی نرا، گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرے مولا علی کا پہلا جملہ لکل عضو معجزۃ، نبی کو اللہ نے نبی کے ہر عضو کو معجزہ عطا کیا. بالوں کا معجزہ، پیشانی کا معجزہ، سرکار کی بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، نبی کی آنکھوں کا معجزہ، نبی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کا معجزہ، سرکار کی بینی مبارک کا معجزہ، سرکار کے لبہائے مبارک کا معجزہ، دندان مبارک کے معجزے، لعاب دہن کے معجزے، سرکار دو جہاں کے دونوں کانوں کی لو کے معجزے،
मौला कायनात ने नबी की उंगलियों के मुआवजे, नाखूनों के मुआवजे, सरकार दो जहां के वजूद और शमाइल के मुआवजे, एक तफसीली और मुतब्बल रिवायत में मौला ने बताया कि नबी कैसे थे। और बयान फरमाते हैं, जब सारे मुआवजे बयान कर लिए कि सरकार के सारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चों को लाना भी जरूरी है, इसलिए कि हमें भी कोई लाता था, और लाने के बाद भूलना नहीं है कि हम अपना बच्चा साथ लाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी के पास। चलो जो मेरे साथ है भाई, आप पढ़वाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। माहौल जरा बड़ी इनायत आपकी कुछ था। चलो जो है, जब सरकार के एक उज़्व को मौलाए कायनात ने बयान कर दिया, तो फिर सरकार के कद मुबारक को, सरकार के कद को बयान किया। मेरे बच्चों जवानों, इंसान की कद्र, मंजिलत, अहमियत, फजीलत, हैसियत बढ़ जाती है जब वो मुअद्दब हो जाता है। बेअदब लोग हैसियत से गिर जाते हैं, अदब वाले लोग हैसियत पाते हैं। बोलते वक्त जुमलों का इस्तेमाल ऐसा रहे कि जिससे अदब जाहिर होता हो, ये पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। उस्तादों से ऐसे नहीं बोलते जैसे दोस्तों से बोला जाता है। माँ बाप से उस लहजे में बात नहीं होती जैसे ज़ौजा से बात होती हो। खबरदार, हर एक के लिए लहजा अलहदा होगा, जुमले अलहदा होंगे। मैं उन वालिदैन से भी कुछ खफगी का इजहार करूँगा जो अपने बच्चे के कांधे पे ऐसे हाथ रख के कहते हैं मेरा बच्चा तो मेरा दोस्त है। कि जब ये दोस्त अबे तबे में बात करे तो नाराज क्यों होते हो? फिर इस बात की परेशानी क्यों है कि जी मेरा बच्चा तो अदब नहीं करता? तुमने पहले ही दोस्त बना दिया। बच्चा आपसे बेहिजाबाना बातें करे, ये मुमकिन ही नहीं है। मगरिब ज़दगी और है और इस्लाम शनासी और है। खबरदार, अपने बच्चों को अपना दोस्त न बनाइए। कुछ हिजाब रहने दीजिए, कुछ अदब रहने दीजिए, कुछ फासला रहने दीजिए। और आज जदीद दौर के मुताबिक अगर ये कहता हो कोई नजर आए कि मेरे बच्चे तो मेरे दोस्त हैं, और फिर ये दोस्त जब दोस्ती करे तो फिर परेशानी की क्या जरूरत है? मेरे मौला अली की खिदमत में सलवात पढ़े। दस्तरखान लगा हुआ था, खाने का वक्त था। मेरे मौला ने बाप का हाथ धुलवाया और कमर को आवाज देकर कहा तुम बेटे का धुलवाओ। और बेटे से कहा अगर अकेले आए होते तो मैं हाथ धुलाता, तुम बाप के साथ आए हो, मेरे नजदीक तुम बराबर नहीं हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। औलाद को भी, बेटों को, बेटियों को भी अपने माँ बाप का खास एहतराम रखना है, जो एहतराम अल्लाह ने उन्हें दिया है। हमारे माशरे का बाप कह रहा है मेरा दोस्त है, और अल्लाह कह रहा है इनके सामने सर झुका के खड़े। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा। कुरान कह रहा है जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपने शानों को ऐसे झुकाओ जैसे कोई नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा है। और आज का जदीद अब्बा कह रहा है, जदीद अब्बा, आज का जदीद अब्बा ये कह रहा है कि ये बेटा मेरा दोस्त है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अदब, एहतराम, ख्याल रहे, जुमलों का इस्तेमाल रहे। और अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और आपके इदारों में कोई गैर मुहज़्ज़ब, गैर मुअद्दब आपको कोई मिल जाए तो उसको अदब सिखाएं, टोकें। ऐसे नहीं बोलते, ये लफ्ज़ यहाँ नहीं बोला जाता। एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा आज कॉलेज में लेक्चर था, हमारे उस्ताद कह रहे थे
کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. تو بتائیے مولانا کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے. جس کو یہ ادب نہیں ہے کہ مولا علی کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسے کہنا چاہیے تھا، بہت کہتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. جملوں کا استعمال، کہاں کیا ادب، کہ کہاں کیا بولنا ہے. جنہوں نے میران پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. اتنا پرانا نہیں ہو، مثال دے رہا ہوں. بس جنہوں نے مینار پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا تو ہم نے ان سے کہا ذرا نالی بنوا دیجیے. اب جب انہوں نے نالی بنوا دی تو ایک جگہ ہمارے ساتھ گئے تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کہوں گا کہ انہوں نے نالی بنوائی ہے. میں کہوں گا نا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا ہے. بنائی تو انہوں نے نالی بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا یہ بے ادبی ہے. بھائی اللہ جانوروں کا رب بھی ہے، مگر یہ بے ادبی ہے کہ میں کہوں کہ مثلا گائے بھینس کا رب. ادب یہ ہے کہ قرآن پکار کے کہے رب موسیٰ و ہارون. یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ادب الہی یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ محمد اور علی کا رب ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے. یہ کیسی بے ادبی ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نبی مکرم کا قد ایسا تھا اور مولا علی کا قد ویسا تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب سنیں مولا علی کا جملہ. مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کا قد کیسا تھا، تو سرکار نے فرمایا کلما مشا. بھائی یہ بڑی محنت کا جملہ ہے. کلما مشا ما احد ان کانا طویلا کانا اطول منہ. نبی جب کسی کے ساتھ چلتے تھے اگرچہ اس کا قد لمبا ہوتا تھا، نبی کے ساتھ آنے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر دیجیے آپ نے. سرکار دو جہاں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سرکار کے پیروں میں کوئی پتھر چبھتا تھا تو سرکار کی طبیعت پر ایک لمحہ کی گرانی آتی تھی تو اس پتھر پہ پیر چھپ جاتا تھا. اور نرم مٹی پہ سرکار کے پیروں کے نشان نہیں آتے. نرم مٹی پہ پیروں کے نشان نہیں آتے تھے اور پتھر پہ نشان آ جاتے. کوئی علی بتا رہے ہیں کوئی نبی سے اکڑ کر بات کرے گا تو نبی اس پہ اپنا اثر چھوڑیں گے. نبی کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے. مولا بتا رہے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا. جس کا بدن ہی معجزہ ہو، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، جس کا بدن مبارک معجزہ ہو، معجزہ بدن مبارک معجزہ ہو. میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں میرا کچھ سایہ پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سایہ پڑ رہا ہے. روشنی کے درمیان اگر میں حائل ہوں گا تو دوسری طرف میرے بدن کا سایہ پڑے گا، اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور ہو نہیں سکتا کہ نور سے اندھیرا صادر ہو. نور سے نور صادر ہوگا. لہذا سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا. ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ کہتے ہیں ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے. وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. اور بہت دیر رخصت
सकता हूं, लेकिन मंजिल बदलने के लिए एक जुमला कहकर, बैत का जुमला। अजीजों, जिस नबी का कोई साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुस्तफा में पलटने की हम जब उस दौर में चले जाएंगे तो हमें अली भी उस दौर से मिलेंगे, हमें 12 इमाम उसी दौर से मिलेंगे, हमें कुरान उसी दौर से मिला, और सबसे बड़ी बात अल्लाह भी हमें उसी दौर से मिला। क्या मतलब है? उससे पहले अल्लाह नहीं था? माशाअल्लाह नहीं। जैसा अल्लाह मुस्तफा ने समझाया ऐसा अल्लाह किसी के समझाने के बस में नहीं था, ऐसा अल्लाह कोई और समझा नहीं सकता था। अल्लाह चाहता तो कह देता हो अल्लाह अहद, मगर सूरह तौहीद को शुरू करना है कुल, तुम कह दो अल्लाह अहद। ऐ मेरे नबी तुम कह दो कि अल्लाह अहद है। या अल्लाह तो खुद क्यों नहीं कह रहा कि तू अहद है? इसलिए कि अल्लाह चाहता है वो अल्लाह मानो जो मेरा मुस्तफा समझाए। तुम कह दो वो अल्लाह अहद है। हमें अल्लाह भी लेना है तो नबी से लेना है, और ये तय है कि सरकार फरमाते हैं ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अली, और अल्लाह को कोई पहचान नहीं सकता सिवाय मेरे और अली। ला यारिफुनी इल्लल्लाह व अली, और मुझे कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के और अली के। वला यारिफु अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई नहीं पहचान सकता सिवाय अल्लाह के और मेरे। अगर मुझे अली समझना है तो मुझे अल्लाह से पूछना होगा, अगर मुझे अली समझना है तो मुझे नबी सरकार से समझना होगा। अल्लाह बताएगा कि मौला अली की मारिफत कैसे मुमकिन है, और अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, असरे मुस्तफ़ा में पलट रहा हूँ। असरे मुस्तफ़ा से हमें 4 चीजें मिली हैं। तसल्ली दीजिए, थकी नहीं है। असरे मुस्तफ़ा से हमें 4 चीजें मिली हैं। वो 4 चीजें क़यामत तक जरूरी हैं। सबसे पहला इल्म। हमें इल्म मिला है नबी के ज़माने से जी, इसलिए कि हमें अली मिला है नबी के ज़माने से जी। मैं ज़ोर बयानी और खिताबत नहीं दिखा रहा, हकीकत यह है कि हमें इल्म मिला है नबी के ज़माने से। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ़ बाबिन, मुझे रसूलुल्लाह ने 1000 उलूम अता किए, और मैंने 1000 उलूम से 1000 उलूम खोले। अली ने 1000 उलूम से 1000 उलूम बनाए हैं, तो 1000 को 1000 से जमा नहीं करेंगे, ज़रब देंगे। जब बहुत तंग हो गया है मुझे, मैं ये भी मजलिस का हिस्सा है, ये मजलिस का हिस्सा है। ये हम ईरान में मजलिस नहीं पढ़ रहे, ये ईरान में मजलिस नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान का मजलिस हो रही है। पाकिस्तान की मजलिसों में ये अंदाज, ये नारे, ये तमाम चीज़ें इस मजलिस का हिस्सा है। ये मैं उनकी तसल्ली को कह रहा हूँ जो नारे लगाने वालों को घूर के देख रहे होते हैं। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहली चीज जो हमें नबी के ज़माने से मिली वो
علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے نبی نے 1000 علم عطا کیے اور میں نے 1000 علم سے 1000 علم بنائے۔ ہمیں تو ابھی 1000 علوم کے نام نہیں پتا، پھر ان کی کتابیں، پھر ان کے بارے میں ذخیرہ علم، یہ علیحدہ بحث ہے۔ مجھے نبی نے 1000 علم، ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، جیسا اللہ سے لیا ویسا ہی دے دیا، ماں کے دودھ کی طرح نہیں کہا کہ جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، دودھ دیتی ماں ہے مگر دودھ پی کے دودھ نہیں دیتی، روٹی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، غذائیں کھاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دودھ بنتا ہے، یہ وہ غذائیں دودھ خون بنتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ غذائیں خون بنتا ہے، پھر خون بننے کے بعد وہ دودھ بنتا ہے، یعنی جو کھایا تھا وہ دودھ نہیں تھا، وہ جو پیا تھا وہ دودھ نہیں تھا، جو دے رہی ہیں وہ دودھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے تحلیل ہو کر، تبدیل ہو کر۔ تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، پرندہ اپنے بچے کو جو دانہ دیتا ہے بغیر تحلیل کے دیتا ہے، جیسا چبھتا ہے ایسا دیتا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں جیسے نبی اللہ سے علم لیتے ہیں ایسا ہی مجھے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بغیر تحلیل کے جو اللہ سے انہیں ملا انہوں نے مجھے دے دیا۔ علم اگر ہمیں ملا ہے، اچھا یہ نبی کا، کسی نے مولا علی سے سوال کیا، جواب دیا، دوسرا سوال کیا، جواب عنایت فرمایا۔ علی نے 10 مشکل ترین سوالات کے جواب دیے، تو اس پوچھنے والے نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کی پیشانی پر بل آنا شروع ہو گئے، غصہ ہوئے مولا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے، جس نبی کے لعاب دہن میں علم ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کے بدن مبارک، وجود مبارک میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ علی کو علم دیا ہے نبی نے تو ایک نہج البلاغہ نہیں بنی ہے، بلکہ اب تک مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے 10 جلدیں ترتیب دی جا چکی ہیں۔ جو سنی سنائی علماء کی مخالفت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کے مخالف ہیں، خدا کی خاطر، یہ خدا کی خاطر جو اللہ کے علماء کے مخالف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی علماء ہی کر رہے ہیں۔ ایک نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں تیار ہو چکی ہیں جو مولا علی کے مستند کلام پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے نجف اور قم میں جو کام ہوتا ہے، جی کیوں پھر سید رضی نے 10 کیوں نہیں لکھی؟ سید رضی جملہ دیا کروں گا، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ قدر کریں گے، نقن صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شادمانی عطا کرے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ سید رضی کو جو علی سے بھیک ملی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ علی کے علم کا سمندر تو بہت وسیع ہے، یہ سارا کلام مولا کا نہیں ہے نہج البلاغہ میں، بلکہ ابھی 10 جلدوں کے بعد بھی یہ کہہ نہیں سکتے علماء کرام کہ ہم نے ساری کتابیں، سارا علم علی کا بیان کردہ خطوط، لکھے گئے خطوط، کہے گئے خطبات سب ہم نے اس جگہ پر جمع کر لیے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آسٹریلیا گیا، ایک بہت بڑی لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کے برآمدے میں کہ جس سے چاروں طرف بڑے بڑے ہال کھلتے تھے اور ہر ہال میں ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی تھی۔ وہ درمیانہ گزرگاہ جو تھی، درمیانہ ہال جو تھا، برآمدہ جو تھا، اس میں شیشے کے باکس میں کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں پہلے تو یہ آیا کہ شاید اس لائبریری کی سب سے معتبر اور مصدق اور سب سے اچھی کتاب یہی ہوگی جو انہوں نے باہر نکال کے شیشے کے باکس میں رکھ دی۔ طالب علم تھا تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے علی کا کلام نہج البلاغہ۔ ہماری
لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں. بچوں کو سمجھ میں آیا کہ میں 1.5 گھنٹے کی مجلس کیوں پڑھتا ہوں. کیونکہ آدھا گھنٹے تو میری مجلس میں نعرے ہیں. اگر میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اتروں گا تو آپ میں سے کوئی کہے گا ان کی مجلس تو آدھے گھنٹے کی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو آپ پریشان نہیں ہوں. میرے جو بزرگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں وہ پریشان نہ ہو. یہ یقین رکھیں کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں عبادت میں بیٹھے ہیں. مولا کا ذکر ہے. یہ خود فضا جو ہے نا، یہ جو ماحول ہے مجلس کا، یہ خود ماحول بنانا امر ائمہ کا احیاء ہے. امر ائمہ کا احیاء ہے. یہ جو کیفیت آپ بناتے ہیں، یہ جو تیار ہوتی ہے. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ 4 چیزیں ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہیں. سب سے پہلی چیز علم، یعنی علی ملے، یعنی نہج البلاغہ ملی، یعنی حسین ملے، یعنی امام حسن ملے. 3 سال کا سن ہے، نبی کی گود میں بیٹھے امام حسن. ایک عربی بدو گوہ پکڑ کر لایا. دم پکڑی تھی گوہ کی، اتنی بڑی چھپکلی جو صحراؤں میں ہوتی ہے، اتنی بڑی چھپکلی، ٹھیک ہے. وہ پکڑ کے لایا. وہ کھاتے تھے اس کا گوشت. یہ لوگ شکار کر کے اس کی دم پکڑی ہوئی تھی. اور نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں، اور تیرے سوالوں کے جواب میرا حسن دے گا. میرے مولا نبی نے آواز دی، یا ذب من انت وما انا. گوہ کو عربی میں ذب کہتے ہیں. اے ذب، بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو جیسے ہی نبی نے یا کہا نا، اگر نبی کسی کو یا کہہ دیں تو وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا. ارادہ فرمایا کہ جواب دے. تو جیسے ہی ارادہ فرمایا، مردہ زندہ ہو گیا. اس کی منڈیاں ہلنے لگی، اس کی گردن سیدھی ہوئی اور پھڑکنے لگی اس کے ہاتھ میں، اور سیدھی ہو کر آواز دی، انت رسول رب العالمین. آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. پھر میرے مولا نبی نے فرمایا، میرے حسن سے سوال پوچھ، میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو تعجب سے کہنے لگا، یہ سبی، یہ بچہ جواب دے گا؟ تو امام حسن کا جواب آیا، سل فقیہا ولا صبیہا. ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے نہیں بول رہا. امام نے فرمایا، کل رات تم فلاں قبیلے میں تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ تم ملے اور تم نے طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ان کی نبوت پر چیلنج کرو گے، ان کی نبوت کا انکار ان کے اوپر آ کے کرو گے. تم وہاں سے چلے اور فلاں جگہ تمہارا قیام ہوا تو کچھ لوگوں نے تمہیں آ کر روکا کہ یہ کام نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ گے. تم نے رستے میں کتنی ملاقاتیں کی اور کتنی جگہ کھانا کھایا اور تم نے کیا پیا، وہ میں سب بتانے کو تیار ہوں. اور اب پوچھنا ہے تو پوچھ، اس لیے کہ عندی بحر العلم، مجھ حسن مشتبہ کے پاس علم کا سمندر ہے. عندی بحر العلم لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا.
نبی. مجھے نہیں پتا کہ حضرت محمد حنفیہ نے کیا کہا امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کی عظمت کو بیان کیا. یعنی امام حسین کے فضائل کے زبان امام حسن. جواب دیا یا اخی، اے میرے بھائی یہ بات نہ کرو. ان اخی الحسین قد عالمنا علما. امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. وَأَسْقَلُنَا حِرْمًا. دوسری فضیلت، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا. اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. آپ چوتھا اور پانچواں جملہ سنیے گا. قربان جائیں عظمت امام حسین پر. عصر مصطفیٰ میں پہنچا ہوں آپ کو لے کر جہاں سے علم مل رہا ہے. امام حسن امام حسین کے لیے فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اب مجھے ان پہ رحم آ رہا ہے کہ جو یہ باتیں سمجھنے میں ذرا مشکل کا شکار ہے. کچھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہو پاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے تھے، وہاں غلو ہو رہا تھا اور وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو میری بہت آپ کی ہماری مشکلات زیادہ ہیں. اور وہ مشکل یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے بیٹری کی باتیں کیسے سمجھ میں آتی ہیں. تو کچھ کرنا ہوگا کہ فہم بلند ہو. آج دن میں ایک صاحب آپ تھے، اس وقت ایک صاحب آئے ہوئے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ جو مجلس کے اندر گہری باتیں کرتے ہیں اس سے اختلافات ہوتے ہیں. سادہ بات کریں، وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس کی معیار کی گفتگو ہو. میں نے کہا بھائی پھر تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں. اس لیے کہ ہمارے خطاب کے اندر دو باتیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دو باتیں ان بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. یہ مدرسے کی کلاس تو لگی بھی نہیں ہے جو ایک کلاس کی بات ہو. یہ مجلس ہے نا. تو مجلس میں تو ڈبل پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہے. مجلس میں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے. مجلس میں ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے. مجلس میں جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے. یہی تو حسن ہے ذکر حسین. ہمیں گفتگو کا معیار اتنا اور ایسا رکھنا ہے جو سب کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہو. مگر جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو الحمدللہ مجھ پہ خدا کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہماری مجلسوں میں محرم کا سا ماحول بن رہا ہے. ورنہ تو میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے جو 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں اور 10 دن کے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو 2 دن کے شیعہ ہوتے ہیں. 9 اور 10 محرم کو ہی آتے ہیں کیونکہ مصروف ہوتے ہیں نا، ٹائم نہیں ہے. حسین نے انہیں افسر بنا دیا ہے، حسین کو بھول گئے. تو اب انہیں 9 اور 10 محرم کو ہی
مگر آپ کی تازگی اور مولا علی کا ذکر جو مردوں کو بھی زندہ کر دے، اس کی برکت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور میرا تو دل نہیں کر رہا ہے اترنے کو۔ تو بات تو وہی ہوگی ایسی جو میں کہہ رہا ہوں، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق۔ امام حسن فرماتے میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ تو جن لوگوں کو یہ حلق سے اتر نہیں رہا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اللہ نے دو طرح کا قرآن کی تصویر بیان کی ہے۔ ایک قرآن منزل ہے، اب یہ مختصر وقت میں یہ جو بحث اشارتاً کہہ رہا ہوں، اس کو 1 گھنٹہ چاہیے مجھے منتقل کرنے کے لیے، لیکن اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کہیں اور جا کے سمجھیں میرے بچے اور جوان غور کریں گے کیا کہہ گئے۔ قرآن منزل اور قرآن مکنون۔ ایک قرآن ہے جو منزل ہے، جو ابھی ہمارے امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، مسجد میں رکھا ہوا ہے، ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر سنی کے گھر میں ہے، کسی کا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے 30 پاروں کا، کوئی ایک آیت، کوئی من، کوئی فے، کوئی فی، زیادہ اور کم نہیں ہے۔ جی قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے، توجہ ہے۔ قرآن منزل جو نازل ہو گیا قرآن۔ اچھا میں ان دوستوں سے گزارش کروں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں، یہ تو بول ہی نہیں رہے بسم اللہ، آپ سب بول رہے ہیں۔ یہ جو لائف نشر کرتے ہیں نا، تو انہیں تو ڈالر ملتے ہیں، برا نہیں منائے، ان کی مہربانیاں بھی ہیں، مگر مجلسوں کی جو مشکلات ہیں، جو خطابات کی مشکلات ہیں، وہ 4 برابر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان کے توسط سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کو لائف نشر نہیں کرو، 1 گھنٹے بعد نشر کر دینا، پھر تمہیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی بات کہیں کاٹنی ہوگی تو کاٹ دو گے۔ یہ جو نااہلوں تک بات پہنچتی ہے، اس کا نقصان مکتب کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان ملت کو ہو رہا ہے، لہذا برائے مہربانی جی اسے لائیو نشر نہیں کرو، اسے روک کے نشر کرو 1 گھنٹے بعد، مگر پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی اور نے دے دیا تو کیا ہوگا۔ یہ اپنی مجھے معاف کریں گے تھوڑا سا کہ اپنا ذاتی مفاد نظر انداز کریں اور قومی مفاد کو مد نظر رکھیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو باتیں سنگین ہیں، وزنی ہیں، اور وزنی باتوں کے لیے اب میں اپنے عزیز میرے بھائی جناب انجینئر محمد علی کی طرف خود کی تو دعا دیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہضم کروانا پڑتا ہے، اگر ایک جملہ کہہ دیا تو شاید مجھے 10 منٹ راؤنڈ لگ جائیں کہ بھائی اس کو واضح کرو۔ قرآن منزل تھکے تو نہیں، قرآن منزل اور قرآن مکنون، کتاب مکنون اور کتاب منزل۔ وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن، یہ منزل ہے، نازل شدہ ہے، خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے، تھک کے نہیں سنیں گے شاید سنگین کو، خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ یہ بلند تھا، نیچے آیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ذرا سنگین باتیں کم کیا کریں، ہلکی اور آسان باتیں کریں۔ میں نے کہا صاحب میں نیچے آؤں یا آپ اوپر آ جائیں، بہتری کس میں؟ یہ خود نازل کا لفظ جو ہے نا، نزول، میں جب ممبر سے
جب میں اوپر آنا تھا یہ صعود کی کیفیت. جب جہاز اترتا ہے تو عربی امارات میں جب آپ کا قیام ہوتا ہے تو آواز لگانے ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ کرنے والے, حبوط الطائرات, نزول الطائرات, یہ طیارہ نزول کر رہا ہے یعنی اتر رہا ہے. حبوط یا صعود یعنی اڑ رہا ہے, تو بلندی کی طرف جائیں گے تو یہ صعود ہے, اور حبوط یعنی یا نزول یعنی اتر رہا ہے. ایسے ہی ہے. محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ حبوط یعنی اترنا, نزول یعنی اترنا. ہم اہل بیت کے گھر کو محبت الوحی کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وحی اترتی ہے. محبا اترنے کی جگہ, محبت الوحی اترنے کی جگہ. حبوط الطائرات طیارہ اترنے کی جگہ. ہر جگہ, اچھا ایک جملہ اور دیا کروں گا, ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی. آپ کی اس گلی میں اگر کوئی ٹینکر آ گیا نا تو یہ رستہ بٹھا دے گا, اور جس کے گھر پانی ڈالنے آیا ہوگا اس کے اوپر سب ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ گلی اتنے وزنی سواری کے لانے کی جگہ نہیں تھی. یہ تو بہت معمولی سواریوں کے لیے روڈ بنایا گیا تھا, تو اتنا وزنی جو ہے وہ ٹرک یہاں پر لے کر آ گئے. تو ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی. جہاز ہر روڈ پہ نہیں اترتا, ہر رن وے پہ جہاز نہیں اترتا, ملک بھی ہر گھر میں نہیں اترتا. ملک کے اترنے کے لیے جو جگہ ہے نا اس جگہ کو محبت الوحی کہا جاتا ہے, اور وہ اہل بیت کا گھر ہے. وہ اہل بیت کا گھر ہے جہاں فرشتہ اترتا ہے. جو مقایسہ کرتے ہیں نا اہل بیت کے گھر کا کسی گھر سے, انہیں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے. یہ جو اترنے کی جگہ ہے یہ ہر جگہ فرشتہ نہیں اترے گا. نزول کتاب منزل نازل شدہ, منزل یعنی نازل شدہ. کتاب منزل جو نازل شدہ کتاب ہے, اور کتاب مکنون جو محفوظ کتاب ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کتاب مکنون جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا, تو یہ کتاب منزل کو تو سب مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب منزل جو ہے, یہ جو نازل شدہ کتاب ہے, اسے تو سب مس کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو وہ کون سا کتاب ہے؟ کتاب مکنون کا کیا مراد ہے؟ وہ جو لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اور صاحبان طہارت یعنی اہل بیت, یعنی نبی کی ذات, یعنی علی و بطول کی ذات. ان کے علاوہ اس لوح محفوظ والے قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا. یہ بڑی دیر لگائی میں نے اس جملے کے لیے. یہ جو کتاب منزل ہے نا, نازل شدہ کتاب, اسے نازل ہونے کے لیے الفاظ کا سہارا چاہیے تھا. یہ الفاظ میں ڈھلے گا تو نازل ہوگا. یہ بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے قرآن انگریزی میں نازل کیوں نہیں کیا, اللہ نے قرآن ہندی میں نازل کیوں نہیں کیا, اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیوں کیا؟ بھائی پہلے ہی قرآن کے نازل ہونے کی لفظوں کی ضرورت تھی. پھر اگر اللہ لفظ بھی وہ لے لیتا کہ جن میں وسعت نہ ہو, تو زبانوں میں جو سب سے وسیع زبان تھی وہ عربی تھی. لہذا قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. عربی سے زیادہ وسیع زبان نہیں ہے کوئی, تحقیق شدہ بات ہے. لہذا وسیع اللسان کیفیت میں قرآن کو نازل کیا. اب جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے, دقت ہے. وہ جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے وہ کتاب منزل ہے, مگر جو کتاب مکنون ہے جو لوح محفوظ میں ہے وہ تو نازل ہونے سے پہلے کا ہے نا. یہی تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا نازل ہونے سے پہلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا. اور پانچواں فضیلت کا جملہ مولا حسن کا, مولا حسین کے لیے, کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حسین فقیہ تھے. ہمارے مجتہدین 40 سال تک محنت کرتے ہیں مسئلوں کو دریافت کرنے کے لیے. اتنی شاق اور مشکل زندگی گزارتے ہیں شرعی مسئلوں کو قرآن اور حدیث سے درک کرنے کے لیے.
اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ فتویٰ لکھتے ہیں واللہ اعلم. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. مگر حسین اس فقیہ کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے. اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے، لہذا میں وہی جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے. علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا، علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا. 3 چیزوں کے نام سن لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر کبھی آنا ہوگا اور یہ مضمون ترتیب آیا تو پھر بیان ہو تفصیل سے. دوسرا، پہلی فضیلت اور پہلا عنوان اور پہلی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے علم. آج تک ہمارے پاس قرآن ہی تو علم ہے، آج تک ہمارے پاس نہج البلاغہ ہی تو علم ہے. وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو قرآن کا عالم ہو، وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو حدیث کا عالم ہو، جو علی کے کلام کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور سمجھا دے، وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے. تو علم اسی زمانے کا ہے نا. ہمیں نبی کے زمانے سے علم ملا، ہمیں نبی کے زمانے سے ایمان ملا. بھائی آپ تو چاہتے ہیں پڑھتا رہو، نہیں سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، میں چہرے بھی جانتا ہوں. نبی کے زمانے سے ہمیں ایمان ملا. جتنا آج آپ کا میرا ایمان پختہ ہے یا ہو سکتا ہے، اس سب کی بنیاد نبی کے زمانے کی ہے. جتنا بھی ایمان آپ مضبوط کرتے چلے جائیں، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ نبی کے زمانے کی ہے. جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا، کہا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. مولا نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا. ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. تو ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ لے کر مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا. 4 قدم جا کے لوٹایا، کہنے لگا یا علی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مولا نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی. جیسے ہی مولا نے کہا نا سورہ الحمد پڑھی تھی، سورہ الحمد پڑھی تھی، تو وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا. بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہے وہ ہے تقوی. متقی اسے کہتے ہیں جو علی سے جڑا ہوا. علی کے بغیر اگر کسی نے حلیہ اپنایا نا تو نفسیاتی بیمار تو ہوگا، متقی نہیں ہو سکتا. سے ملی وہ ہے تقوی. چوتھی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے جہاد. جہاد کا مطلب کیا ہے یہ نبی کا دور طے کرے گا، نبی کا زمانہ طے کرے گا. اور وہ شخص کامیاب نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یہ چاروں منزلیں نہ ہوں: علم، ایمان، تقوی، جہاد. اور قربان جائیں علی کی ذات پر، جو علم میں بھی علی ہو، جو ایمان میں بھی کل ایمان ہو، جو تقوی میں بھی امام المتقین ہو، جو جہاد میں بھی سید المجاہدین ہو. وہ اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ اس گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. نتنوں سے نکلنے والے سانس کی قسم اللہ کھاتا ہے. ہمیں اس زمانے سے جہاد ملا جسے کربلا کہا جاتا ہے. میرے محترم
ذاکر اہل بیت جنہوں نے ظاہراً پنجابی میں یا سرائکی میں ذاکری کی، پھر ان کے بعد شافی صاحب نے مسیح پڑھا، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم 18 جیٹھ کی مناسبت سے بیٹھے ہیں۔ ہندوستانی ہندی مہینوں کے حساب سے عاشور کا دن، تو احتیاط تو ہے، عاشقوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی نسبت کو فراموش نہیں کرتے، اگرچہ آئمہ کی احادیث میں عاشور محرم کے دن مہینے میں ہے، لیکن نسبت ہے نا، اس لیے اس کو بھی یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ غریب زہرا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا۔ بھائی کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، نہر کے کنارے مولا عباس کو چھوڑائے، اس لیے کہ وصیت تھی مولا کی کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائے گا۔ تیسرا لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے ہیں وہ لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، جوانوں کی تعداد موجود ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنکھوں کا نور چلا گیا حسین، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرے بچے مجھے آواز لگاؤ تم کہاں ہو؟ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ بیٹھ گئے اپنے بچے کے لاشے کے قریب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت رو لیے عزادارو، چوتھا لاشا سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے، اور جب جناب علی اصغر کی بات ہو تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، 2 ہی تو سرمائے تھے جناب رباب کے پاس، تھکے نہیں رونے والے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور ایک بچی کو زندان شام میں کھو دیا۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، مقتل کا جملہ کہہ رہا ہوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھا کر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتے۔ جناب زینب جب امام سجاد کو لے کے گئی نا تو کیا دیکھا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہو، قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو، اور آواز دے رہی اٹھو سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، بی بی بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے ہمیں مدینہ پہنچنا ہے۔ تو نحیف سی آواز میں کہا زینب میرا مدینہ میں کون ہے؟
میرا والی کربلا میں، میرا بچہ کربلا، میری بچی زندہ شام میں، کیسے اٹھا کر لائے ہیں امام سجاد، اس کا بیان مشکل ہے۔ جب بیوی کو محمل نے بٹھا دیا نا اور قافلہ چلنے لگا تو شام کی عورتوں نے الوداع یا زینب کے نوحے بلند کیے۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جناب زینب نے آوازیں سنی، شام کی عورتیں کہہ رہی الوداع الوداع یا زینب۔ بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اجر و کمال اللہ، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ عزادارو، جب آپ شام جائیں نا تو جالی سے جناب سکینہ کی قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک لوہا پڑتی ہے، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا،